کرنل صاحب کو لیتے. کرنل صاحب آپ تیار ہو؟ کرنل بھائی جو ہے نا، کرنل بھائی کو پکڑتے ہیں. آپ لوگ کرنل صاحب کی قدر نہیں جانتے. یہ پورے افریقہ کے امام ہیں. السلام علیکم. کیا عربوں کے لیڈر. السلام علیکم. علیکم السلام کرنل صاحب، خیرت سے ٹھیک ہیں آپ؟ شکر ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو صحت دے. اور الرٹ بلیٹ ماشاءاللہ رات کو ہمارے یہ بات ہوا، دل آزاری ہوا، معذرت چاہتے ہیں حسن بھائی. نہیں کوئی دل آزاری نہیں کرنل صاحب. اگر نہیں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں بھائی، ہم نے جلدی میں آپ سے بات ختم کر دی، آپ ہمیں معاف کریں. نہیں ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کے بات ہمارے نور عین ہیں. آپ کا بات کبھی بھی ہم دل پہ نہیں لاتے ہیں انشاءاللہ. آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سے ہم نے بہت سارے چیزیں سیکھے ہیں. اللہ آپ کو حدیث عزت میں دے. آتا ہے کوئی آپ کو ایک لفظ سکھا دے تو وہ آپ کو قیامت تک آپ کا استاد ہے. تو ہم نے یہی سنے ہیں نا. میں آپ کا خادم ہوں، آپ ہمارے تاج سر ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز ہیں. حکم کریں بھائی صاحب. بالکل بالکل. اچھا بات یہ ہے حسن بھائی، ایک چھوٹا سوال آیا ہے آج، ایک سوال کرنا ہے. میں بولتا ہوں اللہ پاک نظر آئے گا قیامت کے دن سب امت کو؟ نہیں. تو قرآن مجید میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جس کو آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں. لا، جب قرآن نے کہہ دیا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی، وہو یدرک الابصار، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو دیکھتی ہے، آنکھوں کو بھی دیکھتی ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ تعالیٰ لطیف کس کو بولتے ہیں؟ لطیف بولتے ہیں وہ شخص جو بہت ہی باریک چیزیں، ذرات، ان سب کا علم رکھتا ہے. الخبیر جو بہت ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ خبیر ہے، لطیف ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے، آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے میقات میں آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب تعالیٰ نے موسیٰ سے تکلم فرمایا، رب تعالیٰ نے موسیٰ سے خطاب کیا. قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب. اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عقیدہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کو بہت تنگ کیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں کوئی طور پہ جاتا ہوں، اللہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، تو قوم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت ڈیٹ قوم اور بہت ہی نافرمان قوم، گناہگار قوم تھی اور کافر قوم. بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ اللہ سے بات کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں، ہم اللہ کو ہمیں دکھائیں. اللہ آپ سے بات کرتا ہے، ہم سے کیوں بات؟ ہمیں دکھا دیں. جب تک آپ کے اللہ میں نظر نہیں آئے گی ہم آپ پہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے تنگ آ کر، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ نظر نہیں آنے والی چیز ہے. قوم نے کہا کہ بھئی آپ جھوٹ کر رہے ہیں، دیکھو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو اب پھنس گیا، پیغمبر پھنس گیا، یہ جھوٹا کہہ رہا ہے کہ میں کوئی طور پہ جاتا ہوں، ملاقات، اللہ نے مجھے وحی دی ہے، کتاب دی ہے، یہ سب جھوٹ فراڈ ہے. وہ بات کرتے ہیں اس سے تو اس کو دکھاؤ، ہمیں دکھا دو کہاں تیرا رب. تو جتنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دی، انہوں نے مذاق اڑایا آگے سے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے بھی نظر نہیں آنے والی چیز، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، قوم مجھے اس طرح کہہ رہی، تو اب یہ رب ارنی انظر الیک، اپنے آپ کو مجھے دکھاؤ تاکہ میں تجھے دیکھ لوں. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے ہرگز، لن جو ہوتا ہے نا عربی زبان میں یہ ہوتا ہے ہرگز کے معنوں میں، یعنی ابد کے لیے، کبھی، لن ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے قابل ہی نہیں. دیکھنا اس چیز کو جاتا ہے میرے عزیز جو جسمانی ہو، جو جسم ہو، جو کوئی چیز ہو نا سامنے، آپ کوئی چیز ہے تو دیکھیں گے نا، مثلا کوئی کلر ہے، کوئی شیپ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی چیز ہے تو آپ دیکھیں گے جو جسمانی ہو. جسمانی چیزیں سب مخلوق ہیں اللہ کی، جسمانی چیزیں، فزیکل چیزیں سب مخلوق ہیں. تو اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں اس بات کی بہت شدت سے منع کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کا رؤیت کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ چیز جو نظر آئے گی وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ منزہ ہے، یہ عیب ہے اللہ کے لیے، اللہ نظر آ جائے یہ عیب ہے. کیونکہ جو بھی چیز وہ چاہے کتنی پاک ہی نہ ہو، کیوں کتنا بڑا ہی نہ، کتنا پاورفل ہی نہ ہو، جو نظر آتا ہے نا وہ ایک محدود چیز ہوتی ہے. اس کا بگننگ ہوتا ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے. وہ ایک مخلوق ہوتا ہے. جو بھی آپ کو نظر آئے چاہے وہ کتنا ہی پاک بڑا، بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
पैगंबर मुसलमानों को भी नजर आते थे, कुफार को भी नजर आते थे, सबको नजर आते थे ना। पैगंबर जैसा पाक तो कोई नहीं है, मुकद्दस तो कोई नहीं दुनिया में। पैगंबर तो नजर आते थे ना। लेकिन पैगंबर जो चीज नजर आता है वो मुहताज होता है, वो मखलूक होता है, उसकी इब्तिदा होती है, उसकी इंतहा होती है, वो उसके अज्जा होते हैं, वो मुहताज होता है बहुत सारी चीजों का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज था, उनका अंजाम, उनकी मौत वाक़ हो गई, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि पैगंबर की मौत हुई या नहीं हुई। अब कह दो गाली कहते कि नहीं मौत हुई है भाई, गाली शेख गाली आएंगे, कोई कैसे हो सकता है पैगंबर दुनिया से चले जाए। वो यही कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं मरे, शहीद नहीं हुआ वही कहते हैं कि कैसे हो सकता है शहीद हो जाए। ओके, तो पैगंबर का आगाज है, पैगंबर का अंजाम है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहताज हैं अल्लाह के नेमतों के। अल्लाह ताला को वो दिन रात अल्लाह के सामने दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे हाजात को बरावरदा फरमा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जो भी चीज़ है दुनिया में जो आपको नजर आएगी वो एक महदूद चीज़ होगी, उसका आगाज होगा, अंजाम होगा, उसकी ताकत महदूद है, उसकी हर चीज़ महदूद, उसकी हयात महदूद है, उसके हाजात हैं। और अल्लाह ताला का कोई आगाज नहीं, कोई अंजाम नहीं, अल्लाह ताला किसी चीज़ का मोहताज नहीं। तो ये दो चीज़ें आपस में ये क्या है, मिलते ही नहीं है। ये दो चीज़ें आपस में इनमें तजाद है। वो एक उलूहियत है और एक है रुयत। अल्लाह हो और नजर आए, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह है, जो खालिक कौन है, वो कौन जैसी सिफात उसमें नहीं है। हम मखलूकात जैसी सिफात उसमें है ही नहीं। वो मखलूकात की सिफात उसके लिए ऐब है, अल्लाह के लिए वो मखलूक है जो नजर आएगा, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला नजर नहीं आने वाली चीज़ है, कुरान ने बता दिया, अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस बेहिसाब बता दिया। ठीक है, सही है हसन भाई। अच्छा, फिर अल्लाह पाक हमको देखेगा, हम उसको यानी देख नहीं सकते क़यामत के दिन, इसका यही मिसाल हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर ये जो जन्नत और दोज़े में जो वो बोलते हैं इसको लेके जाओ, उसको ले, ये फिर यानी सवाल आएगा, ये अल्लाह पाक हमको खुद ये हुक्म देगा या फरिश्तों के जरिए या कोई और जरिए? तो वहाँ पे इसको जहन्नम लेके अल्लाह ताला देखे, अभी अब लोग मरते हैं ना, लोग मरते हैं, अल्लाह ताला उनका कब्ज़ रूह कराता है, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आते कब्ज़ रूह करते हैं। तो उस दिन क़यामत के दिन बहुत सारे मलाइका होंगे जो लोगों का हिसाब लेंगे, लोगों को अजाब देंगे, लोगों को जन्नत लेके जाएंगे। और अल्लाह ताला के हुक्म पे चलने वाले बहुत सारे अल्लाह के अफवाज होंगे, अल्लाह के बहुत सारे आर्मीज होंगे, सोल्जर्स होंगे, सिपाही होंगे, ठीक है ना। मलाइका हैं जिनका काम है खिदमत करना, मोमिनीन के मलाइका का काम है जिनका काम है अजाब करना। अच्छा, हमारे मुफ्ती बोलते हैं अल्लाह पाक क़यामत के दिन तख्त लगाएगा, आएगा और ये उसको बोलता है मसलन ये सही है, उसका अमल नामा उसके सामने आएगा, वो खुद हुक्म देंगे। तो ये हमारे को सुनने में आया है इधर। अल्लाह ताला नहीं नजर आने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला का जो अर्श है ना, अल्लाह ताला का जो अर्श है, जो तख्त है, यानी उसकी बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है हर जगह पर। हाँ, अल्लाह की बादशाही है रोज़ क़यामत पर। और एक अर्श है जो एक मकाम है, इस तरह नहीं कि अल्लाह उस पर बैठा है, वो एक मुकद्दस मकाम है, वो अर्श कहलाता है, लेकिन अल्लाह उस पर नहीं बैठता। अल्लाह ताला बैठने वाला है चीज़ ही नहीं है। ये बैठने की जो सिफत है ये जानवरों की सिफत है, हैवानात की सिफत है। इंसान भी एक हैवान है, इंसान भी एक एनिमल है, जी हाँ। तो इनकी सिफात है, ये अल्लाह की सिफात नहीं है। ये बैठना, जो बैठता है वो रब नहीं हो सकता। बेशक, ठीक है। इधर हमारा ज़ैन हसन भाई साहब को एक आखिरी सवाल है ना, इसका बाद में आप जवाब दे दें। अच्छा, एक हदीस में आता है नबी पाक और बीबी आशा एक रास्ते में जा रहे थे, ऊंट पे ना इनका हार गुम हो गया बीच में। तो ये आप अपने सेशन में या कोई टाइम हमको ये हदीस सुनाएं। हम इधर हम पढ़ते हैं कुछ, एक दो हमने दोस्तों को पूछा, मुफ्तियों को, तो फिर भी उसका बोलना आपके बोलने में फर्क होता है ना। आप थोड़ा इस पे भी हमको समझाएं, चाहे अभी टाइम नहीं है कोई बात नहीं। हार गुम हुआ है, बीबी आशा का हार गुम हुआ है एक रास्ते पे, फिर वो सुबह निकला ऊंट के नीचे। हमें ऐसा यानी हमारे नजर में हमने सुना है, तो आप इसको अच्छी तरीके से और इसका वाक़या इसमें कुछ तफसील है। जो हार गुम हो गया, फिर हार मिल गया, फिर लोगों ने कहा कि आयशा ने गलत काम किया ना। तो ये हमारे नज़दीक जो है, हाँ, ये खुद आयशा का इद्दा है, उसकी रिवायत है, उसकी कुछ तफसील है, अभी बयान करने का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी इस पे मुताल्लिक़ एक दो तीन लेक्चर की जरूरत है। जी हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी हसन भाई, आपकी अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। बहुत मेहरबानी करना साहब, आपको भी इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह पाक। ठीक है हसन भाई, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है लामा साहब, ठीक ठाक है? अल्लाह ताला का एहसान है, आप सुना, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपको तकरीबन 6 माह से मैं सुन रहा हूँ। आपका कोई भी ऐसा लेक्चर 6 घंटे का, 7 घंटे का, जितने का भी है, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा सुनता हूँ। अल्लाह उसमें वो आगे करके भी सब सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे भाई, हमारे साथी। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ٹھیک ہے تھینک یو سر. تو کیا نام کیا آپ کا؟ میرا نام سکلین حیدر ہے. کتنے کال کیا؟ سکلین حیدر. کہاں سے؟ اٹلی سے. اٹلی میں رہتے ہیں؟ واہ جی واہ, جی جی بڑی بات. اللہ آپ کو سلامتی رکھے پردے. آمین آمین. تو اچھا علامہ صاحب میرے نا سوال یہ ہے کہ آپ نے یا علی مدد پہ جو آپ نے لیکچر دیا ہے وہ میں نے سارا سنا ہے. آپ پلیز مجھے یہ دکھانا ہے کہ ایلچی میرا ایک دوست ہے اسپین میں ہوتا ہے, اس نے مجھے بتایا کہ امام کسی کا بھی یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ یا علی مدد کا امام کسی نے نہیں فرمایا. وہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ وہ اہل تشیع ہے, جواد نقوی صاحب کا وہ مقلد ہے, ٹھیک ہے. تو میرا دوست بھی ہے کلاس فیلو ہے, تو میری تقریباً 6-7 ماہ سے نا یہی بحث ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دکھاؤ یہ مثلا کسی امام کا فرمان دکھاؤ. جو اس نے مجھے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 31 اس نے وہ مجھے سینڈ کیا. وہ میں نے پھر میرے پاس تو پھر کچھ تھا ہی نہیں, میں نے پھر گروپ میں جو آپ کا جو گروپ ہے سو میں نے سینڈ کیا, تو مجھے کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے. تو پلیز کائنڈلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اہل تشیع جو بھی ہماری کتب ہے اس میں آپ بتائیں کسی امام کا فرمان ہو تو وہ میں اسے دکھا سکوں اس کے بارے میں. اور میرے کچھ اور میں تقریباً 6-7 ماہ سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں, میں کافی کنفیوز تھا اس لیے. جی جی وہ مجھے پہلے جی جی میں حدیث نکال دوں میں آپ کے گھر. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ کسی امام کا قول نہیں ہے اس کی بکواس ہے. یہ جواد نقوی کو کیا آتا ہے؟ اور ان لوگوں کو, یہ لوگ جاہل لوگ ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب کامل المزار الکبیر ابن المشہدی, اور یہ کتاب ایران میں چھپی ہے. یہاں پر ماہ رجب کے اعمال میں جو تیسری زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری زیارت میں ہے, اس میں یہ ہے کہ زیارت کرنے کے بعد جب قبر شریف کے قریب پہنچ جاؤ تو وہاں پر قبر مبارک پہ زری مبارک پہ جھک جاؤ, اس کو بوسہ دے دو اور یہ الفاظ کہہ دو, اشہد انک تسمع کلامی وتشہد مقامی. میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرے بات کو سن رہے ہیں, وتشہد مقامی, اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں, آپ میرے شاہد ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں, میں شہادت دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد بہت پیارے الفاظ ہیں, واشہد لک یا ولی اللہ بالبلاغ والاداء. میں شہادت دیتا ہوں اے اللہ کے ولی کہ آپ نے اللہ کے احکام پہنچا دیے, آپ نے امامت کے فرائض انجام دے دیے. یا مولا یا حجت اللہ, آپ میرے مولا ہیں, آپ اللہ کے حجت ہیں. یا امین اللہ, آپ اللہ کی جانب سے لوگوں کے ہدایت کے امانت دار ہیں. قرآن آپ کی امانت, شریعت آپ کے پاس امانت, دین آپ کے پاس امانت, آپ اللہ کے ولی ہیں. وحی کہ امین آپ ہیں. یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی, ان بینی وبین اللہ ذنوبا قد اثقلت ظہری ومنعتنی من الرقاد. اے اللہ کے ولی, میرے اور اللہ کے درمیان بہت سارے گناہ ہیں, میں روسیا ہوں, میں نے بہت گناہ کیے ہیں. ان گناہوں کی وجہ سے میرا کمر, ان گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے میرا کمر جھک گیا ہے, اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں, مجھے اتنی فکر ہے. وَذِكْرُهَا يُقَلْقِلُ أَحْشَائِ, اور مجھے جب میرے گناہ یاد آ جاتے ہیں تو میرے رگ جو ہیں کانپنے لگتے ہیں, میرے رگوں میں میرے جگر میں لرزہ آ جاتا ہے. وَقَدْ حَرَبْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ, میں اپنے گناہوں سے پناہ لینے آیا ہوں. پہلے اللہ کا پناہ, پھر آپ کی پناہ. اچھا, فبحق من اعتمنك على سره واسترعاك امر خلقه وقرن طاعتك بطاعته وموالاتك بموالاته. اس اللہ کی قسم میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو اپنے سر کا امین, اپنے رازوں کا امین بنا دیا ہے, اور آپ کو امت کا امام بنایا, اور اپنی طاعت اور آپ کی طاعت ایک قرار دی ہے, اور اپنی محبت اور آپ کی محبت ایک قرار دی ہے. کن لی الی اللہ شفیعا, اللہ کے پاس میرا شفاعت کر. ومن النار مجیرا, اور مجھے جہنم کی آتش سے پناہ عطا فر. وعلی الدہر ظہیرا, اور روزگار کے مسائل میں, زمانے کے مشکلات میں میرا ناصر بن, میری نصرت کر. یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جواد نقوی کے لوگ کہ کسی امام نے نہیں فرمایا, یہ حدیث ہے. پھر اس کے بعد مزید ہے, پھر قبر پہ پھر مزید لوگ جھک جاؤ اور کہہ دو یا حجت اللہ, یا ولی اللہ, یا باب حجت اللہ, اے اللہ کے حجت, اے اللہ کے ولی. یہ اللہ کا وہ دروازہ جو اس دروازے میں آ جائے وہ اس کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. اچھا, ولیوں کا وزائروں کا, میں آپ کا ماننے والا ہوں, میں آپ کا شیعہ ہوں, میں آپ کا محب ہوں, اور میں آپ کا زیارت کرنے, میں آپ کا مہمان ہوں. واللاعذ بقبرک, میں آپ کی قبر میں پناہ لے, آپ کے دروازے پہ پناہ لینے آیا ہوں. والنازل بفنائک, میں آپ کے دروازے پہ اپنا سامان سفر آپ کے دروازے پہ رکھا ہوں. والمنیخ رحلہ فی جوارک, میں نے اپنا جو میرے گھوڑا ہے اس میں سے سامان میں نے سب اتار دیا ہے, میرا جو سواری ہے اونٹ وغیرہ وہ سامان رخت سفر میں نے اتار, آپ کے دروازے پہ میں نے اتارا ہوا ہے, میں آپ کے در پہ آیا ہوں, دور سے آیا ہوں. اسألک ان تشفع الی اللہ فی قضاء حاجتی, میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک میری شفاعت کریں کہ اللہ میرے حاجات کو برآوردہ کرے. وانجح طلبتی, آپ سے میں طلب, آپ
یا امام آپ میرے خواہشات کو اور میرے سوالات کو، میرے مطلوبات کو آپ عطا فرمائیں، پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی والآخرت میں بھی آپ مجھے عطا کریں. یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا، اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں، اس طرح کے احادیث بہت، ایک نہیں بہت زیادہ ہیں. اچھا، یہ طلب حاجت ہے. اور جو کہتا ہے کہ یہ علی مدد کسی امام سے نہیں ہے، یہ ملعون ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو علامہ صاحب میں ادھر فیکٹری میں کام کرتا ہوں. میرا جب میں نماز پڑھ ظہرین کا ٹائم، میں ظہرین بھی اور مغربین مجھے فیکٹری میں پڑھنا پڑتا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا، میرا ایک دوست ہے، وہ میرے ساتھ تو ادھر ہی ہوتا ہے روم میں اہل سنت کا. وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جو آپ 2 نمازیں ملا کے پڑھتے ہو، یہ جب عشاء کا ٹائم داخل ہو جائے یا عصر کا ٹائم داخل ہو جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب ظہر کا ٹائم ادھر ہوتا ہے فیکٹری میں، تو میں تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا ہے 10 منٹ کا، تو میں اس کے ساتھ پڑھ سکوں؟ اس میں ممانعت تو نہیں نا، میں پڑھ سکتا ہوں نا؟ عصر کا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ظہر کا نماز آپ پڑھ لیتے ہیں اسی وقت عصر کا نماز شروع ہو جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے روایات میں، ٹھیک ہے نا. مثلا ظہر کا نماز، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. دیکھیں میں ظہر کا نماز پڑھتا ہوں، مثلا میں قصر پڑھتا ہوں، میں اگر سفر میں 2 رکعت ہے، 2 رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ لگتا ہے نا. انسان اگر جلدی سے پڑھے 2 منٹ میں، 2 رکعت میں 3 منٹ، 2 منٹ میں بھی انسان شاید پڑھ سکتا ہے. اب چلیں کوئی زیادہ جلدی نہ، 4 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. 2 رکعتیں، تو جو ہی آپ نے نماز ختم کر دی، وقت نماز عصر شروع ہو گیا. ظہر کی جو نماز ہے نا، ظہر کی نماز کا وقت وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا دیر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے میں لگتا ہے. وہ کسی کو 2 منٹ لگتا ہے جو 2 رکعت پڑھتا ہے. جو مسافر نہیں ہے، جو گھر میں یا کام پہ ہے، اس کو وہ 4 رکعت پڑھتا ہے، اس کو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5-6 منٹ لگتے ہوں گے. جلدی جلدی اگر پڑھ لے تو 4 منٹ میں بھی ختم کر لیتا ہے. تو اس کے بعد وہ نماز ختم ہو گئی، تو جو ہی ختم ہوا نماز ہے عصر کا وقت شروع ہو گیا. یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت مغرب کا بھی سیم ہی ہے، مغرب بھی وہی، مغرب کا بھی سیم ہی ایسے ہی ہے، مغرب وہی ہے، بالکل وہی ہے. جی سر، ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہم ادھر اگر مثلا مجھے حدشہ ہوتا ہے ادھر، جو آپ کو ادھر جو ملک ہے ادھر دوسرے جو واش روم ہے وہ موسٹلی اس طرح کے کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں نا. آپ اپنے آپ کو اگر بیٹھ جائیں تو آپ نجس ہو جائیں گے. اگر ادھر اتنا کفار تو وہ تو چٹکا وغیرہ سے وہ تو پرہیز نہیں کرتے. اگر آپ کو کھڑے ہو کے، کوئی منع نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے کر لیں. پھر وہ اسے کھڑے ہو کر استنجا کریں مثلا، ہو سکتا ہے. مرد کے لیے آسان ہے، عورت تو نہیں کر سکتی بیچاری. عورتیں نہیں کھڑے ہو کے کر سکتی ہیں بھائی، نہیں کر سکتی نا. مرد کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ پورا ان کے جو ہے نا پیر وغیرہ سب آلودہ ہو جائیں گے. یہ حرام تو نہیں ہے؟ نہیں حرام نہیں، کوئی حرام نہیں. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کوئی حرام نہیں. اچھا، کیونکہ میں نے پاکستان میں نے کال کی تھی ایک مولوی صاحب کو، تو انہوں نے مجھے نہیں، میں نے بتایا تھا کیونکہ اگر میں بیٹھوں گا تو میں نہیں ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا جسم ناپاک ہو جائے گا، تو پھر میری تو ظہرین میں مغربین وہ تو 4 نماز میری قضا ہو جائے گی، تو پھر میری تو پھر کافی ٹینشن ہو جائے گی. نہیں، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، اس میں منع نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، اوکے، شکریہ علامہ صاحب. جی، اللہ آپ کو سلامتی دے، سلامت رہو، زندہ رہو. اللہ حافظ. تھینک یو بھائی. کتاب ہے الفروع وسائل الشیعہ، وسائل الشیعہ جز نمبر 1. اچھا، یہاں پر آپ کو ایک باب ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، جو اس میں اجازات میں بہت سارے روایات ہیں. یہ ہے البول قائما من غیر علت، انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے بدون کسی بیماری کے. من الجفا، یہ لاپرواہی ہے، یعنی ایک لاپرواہی غیر مہذب چیز ہے. شرعاً حرام نہیں ہے، یہ غیر مؤدبانہ عمل ہے، لیکن اگر وہ حرام نہیں ہے. اور روایات میں جس بات سے منع ہے کہ انسان پیشاب کرے کھڑے ہو کے ہوا کے سامنے، آپ چھت پہ کھڑے ہو جائیں، بولتے ہیں نا گاؤں وغیرہ میں، کسی بلند جگہ پہ درخت کے اوپر کھڑے ہو گیا بھائی، ادھر پیشاب کر رہا ہے بھائی، اور ہوا اس کو ہر طرف پھینک رہا ہے، یا کسی چھت پہ کھڑے ہو گیا. انسان ایسے پیشاب کرے کہ پیشاب ہوا میں پھیل جائے کھڑے ہو کے، اس سے منع ہے. اللہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع نہیں ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے، لیکن بیٹھ کے پیشاب کریں وہ بہتر ہے. جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے بغیر کسی سبب کے، وہ لاپرواہ آدمی ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس کے پاس سبب، وہ اس کو حرج ہے بھائی، کپڑے نجس ہو جائیں گے. جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کریں وہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے مردوں کے لیے. عورت بیچاری تو وہ تو ہے ہی، ان کا تو کوئی چارہ ہی نہیں، وہ تو ان کو بہرحال بیٹھنا پڑتا ہے. عورتوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے سفر وغیرہ میں، ٹھیک ہے نا. سفر وغیرہ میں امریکہ یورپ میں عورتوں کے لیے بڑا مشکل، کیونکہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں بیچارے، اور زنانیاں جو ہیں ان کے لیے مشکل ہے، وہ تو کھڑی ہو کے نہیں کر سکتی نا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی وہ کوئی پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں پہلے، وہ جو ٹوائلٹ سیٹ ہوتا ہے دھوتی ہیں وہ
قیامت سے وہاں پہ کوئی کور وغیرہ رکھتی ہیں، تو یا پھر ان کو کپڑے بعد میں چینج کرنا پڑتا ہے.